إن الحمد والمدح والشكر والنعمة والحكمة لله سبحان اللہ الذي له الملك والملك والملك والخلق والخلق والأمر والملكوت شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بند کر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے سانو دنیا داری میں پھسے ہوئے اس دور میں محض دین واسطے اپنی رضا واسطے چند لمحے چند گھڑیاں چند منٹ رل مل کے بیٹھن کا موقع بلکہ مہلت عطا فرمائی بڑا مہنگائی کا دور ہے قسمت والا ہی اللہ دکھانے چاہتا ہے میں
آلووں کی مہنگائی کی گل نہیں کی، میں دین کی مہنگائی کی گل کی۔ اگلے دن کوئی یاد کرتا یہ چنگی تبدیلی آئی ہے بھائی 100 روپے کلو انڈے تے 200 روپے کلو درجن آلو۔ یہی ساری حکمران قسمت خراب سادی جتنے ٹماٹر درجن نال وکے تے انڈے کلو نال۔ چلو دینی مہنگائی بڑی، دین بڑا اوکھا پہلا بتا یہ تو لگتا نہیں پیا، یہ اوکھا اوکھا مہنگا ہو گیا۔ اصل ویکھیا یہ مہنگے ہون تے اوکھے ہون 7 مہینے گھر بیٹھ اللہ جانتا ہے۔ بندہ جسے دنیا نالو کٹیندا بہت جلد اللہ دے قریب ہوتا، بہت جلدی۔ سجے ویکھیا کھبے ویکھیا اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا تھلے ویکھیا کوئی شے نہیں، اتے ویکھیا تے سب کچھ نظر آ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جانو نہیں پڑتا۔ ایک مولانا منبر پوچھ رہا بڑے جیت مولانا جی سناؤ کیا حال ہے؟ کافی جی کی حال ہے؟ یہ تھوڑی سٹیج پہ نے جی شہباز خطابت امام الخطباء فلانا شوزالا ہوں کوئی فون کر کے پوچھ دے نہیں کہ پہ کھاندے ہو مسئلہ کہ میں کیتا جمعے وچ چلدے چلدے مسئلہ آ گیا حیات عیسیٰ علیہ السلام دا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ دی قدرت دا نشان ہے، چوتھے آسمان سے ایک صوفی کھڑا ہو گیا۔ اگر لگے جی مولوی یہ گل دسی نہیں آیا کہ یہ چوتھے آسمان تے جو عیسیٰ علیہ السلام جنوں کھاندے کے شہر میں جڑے کاوڑ چڑی میں آخیا تین چوتھے آسمان والے دا فکر ہے کدی میں تو ہی پوچھے ہی میں کہ اللہ بڑا قریب نظر ہے۔ اور اگر ہمیشہ انسان کی یہ حالت رہے تو یقیناً بقول مصطفیٰ چٹے دن میں فرشتے کے نال مسافہ کرے گا۔ لوگاں کیا تواڈے کول بیٹھے ہونے ہیں ہور کیفیت ہوندی ہے، کاروبار جا کے جڑے مصروف ہو گئے ہیں کچھ ہور کیفیت ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہی روے کیفیت دل دی جی میں میرے کول بیٹھے ہوندی ہے تے عیاناً ظاہراً اعلانیہ فرشتے تواڈے نال مسافہ کرے۔ پر کوئی سمجھ آتی ہے بھی یہ گل باقی ہے منوں بہت نظر آن لگ پیندا پتہ لگدا دنیا تو نظر اٹھ جاوے کیڑی دے سر جتنے کسی تے آسرے دا تصور ہی دماغ وچ نہ آوے۔ اللہ جاندا ایڈی چس آندی ہے اور ایڈا اللہ قریب دھڑکدا ہوا دل وچ نظر آندا ہے یہ تو تصور ہی پہلے کدی نہیں۔ جس نے پیدا کیتا ہے اگر اس نے پیدا کیتا ہے تو اس نے ٹکر ہی دینا ہے، اگر اس نے بیمار کیتا ہے تو صحت کی اسے دے دینا ہے، اگر پریشانی آئی ہے تو خوشحالی بھی اسے دے دینا ہے۔ اتھے ہی تے بندے دے امتحان کا ترازو ہوتا ہے، اتھے ہی تے پتہ لگتا ہے نا کہ روح روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ کہتے ہیں دیکھیں ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر آتا ہے، پتہ تو اس سے نہیں لگتا ہے انسان کا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس امت کا ویسے تو بڑا مقدر حال ہے، آخری امت اس تو بعد ان کیڑی امت آنی، چونکہ اس تو بعد شریعت کوئی نہیں آنی،
اس کتاب تو بعد کتاب کوئی نہیں آنی، اس نبی تو بعد رسول تو بعد کوئی رسول اور نہیں آنا۔ پوری کائنات انسانی واسطے جس کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ ذرا برابر بھی کمی نہیں رکھی جاتی۔ پوری کائنات واسطے جس کو کتاب ہدایت بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ ذرا برابر بھی غلط فہمی نہیں رکھی جاتی۔ پوری کائنات واسطے جس کو قبلہ تے کعبہ تے مرکز بنایا جاتا ہے وہ اوپر رحمتاں دی بوچھار اور برکتاں دے نزول وچ کدی وقفہ نہیں آن دیتا جاتا۔ 24 گھنٹے کھلی ہے دروازہ، جس ویلے کوئی آئے قیامت تک کھلے گا، صلہ عامر ہے یادان مقتدا کے لیے۔ اور پھر جڑی جماعت تیار فرمائی جس نے اگاں ایک پیغام پہنچانا ہاں، جڑے اسلام کے اہلی شاہد تے گواہ ہیں صحابہ کرام، انہاں دے بارے ہی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت میں سے بہترین طبقہ ہو، امت کا بہترین افراد کا ٹولہ ہو تم صحابہ کرام۔ اخرجت للناس سی لوگوں کی ہدایت واسطے تعلق تیار کیتا گیا کہ اسلام کے اہلی گواہ بنے اور تھان تھان تے شہر شہر گلی گلی کریے کریے دے اندر اسلام کا پیغام پہنچا۔ اج اگر ساڈے کول قرآن منو ان موجود ہے کوئی صحابہ کرام دی محنت، اج اگر اسلام کا پیغام موجود ہے تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محنت اور انہاں دی دیانت امانت دا بین ثبوت ہے۔ بارہ تاڑا اشتہار میں کیا میں ختم نبوت اور عظمت صحابہ غالباً لکھو ہے، یہ دو رلا بھی بیان کرنے آئے ختم نبوتی عظمت صحابہ، کوئی تو کوئی ایک موضوع اچھا نہیں دو کٹھے رلا بھی کرنے آئے۔ میں بولوں گا تو سن مسیح علیہ ہم خیال کوئی نہیں پڑے، خیال ہی وقت وقت ہوتے لگتا ہی نہیں ایک تو صندوق نہیں کر رکھی ہوئی نہ باہر ادھے ووٹ باہر ہو سکتے ادھے اندر ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کہ میرا کیا فائدہ سے بدے چہرے پڑھ پڑھ کے میں کچھ مہارت ہوگی۔ اللہ اکبر فرمایا رسم ختم کی جا رہی ہے کہ جڑا منہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے بیوی کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے عورت آزاد ہو جائے تو وہ نال بندہ شادی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ عرب کے اندر رسم نہیں کر سکتا، اس کے بیٹے طرح اس کی بیوی حرام ہوتی ہے۔ اللہ نے رسم توڑاونی، اللہ کا بعد ایک نبی آنا کوئی نہیں، ہوں توڑاونی ہے جیسے آخری نبی دے ذریعے رسم توڑاونی تے وڈے گھروں ہو کے توڑائی ہے نا تاکہ والے اعتراض کہنا باقی نہ رہے، مہر پکی لوا دے یہ خاتم النبیین کو۔ جس ویلے زید نے طلاق دے دی تھی رضی اللہ تو اللہ فرماتا زوجنا کہا اساں انہاں نوں کر نکاح دے دیتا تاکہ آئندہ واسطے یہ مسئلہ نہ کوئی کرے کہ ویکھو جی یہ تو مت پوترا ہی تو مت پوتر بڑے ہویا ہی تو مت بیوی تو مت اپنی نہ ہوندی ہے تو مت اللہ دا میں رسم توڑا دیتی۔ تو یاد رکھو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پتر کوئی نہیں، آپ کا کوئی بھی بیٹا، اتھو یہ گل چلے جائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد کانا بمانا ماضی نہیں بمانا حال ہے، یہ اکثر ہوتا ہے قرآن ہے نہیں تھے محمد نا نہیں ہے محمد۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم نہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈے مرداں وچوں کہیں ہک دے وی باپ کوئی نہیں تے کون ولیکن رسول اللہ اے اللہ دے رسول انہاں دے کولوں اساں جڑا کم ہی کروایا ہے امت دی ہدایت دا سامان تے نمونہ بنایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی خراب متمکی میں نہ ہوگی بھئی یہ شہر تو 8 مہینے استعمال نہ کرو نظام تا لگنا ہے استعمال ہوندی رہے تو شاید تیز ہوندی رہندی تے جے کھلو رہے تو کھلو رہے آخر سٹارٹ ہونا ہوتا ہے نا کام جو تو لینا بند کر دیتا اس وقت میں تھوڑے جے چلو نال نال ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین میرا رسول تے آخری نبی جے میں آخری نبی دے ذریعے اس رسم قد نو ختم نہ کرواواں والقدر نو ختم کروانا ہے خاتم النبی جمع دلالے تے جڑے ویلے جمع معرف دی لام آندا ہے جڑے ویلے جمع دے تے الف لام آندا ہوندا ہے او الف لام احد دا نہیں ہوندا یا جنس دا ہوندا ہے یا استغراق دا ہوندا ہے استغراق دا ہوے بلوی سارے نبی آ گئے اگر جنس دا ہوے بلوی سارے نبی آ گئے اللہ فرماتا ہے وخاتم النبیین جتنے کائنات دے اندر میں رسول بھیجے سارے رسولاں تو آخری نبی النبیین دی الف لام نو قادیانیہ نہیں سمجھا المہاجرین والانصار دے الف لام نو رافضیہ نہیں سمجھا اور انکا لا تسمع الموتا دی الف لام نو حیاتیہ نہیں سمجھا اصل ہے کئی نمبر ہی پڑھے اللہ اکبر پھر سمجھ لو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین جڑے ویلے جمع دے سینے دے اتے الف لام آویندا ہے اس ویلے الف لام یا استغراق دا ہوندا ہے یا جنس دا ہوندا ہے احد دا نہیں ہوندا جمع دا الف لام جے استغراق دا ہوئے ماتوی معنی ہے سارے نبی جے جنس دا ہوئے والوی معنی ہے سارے نبی خاتم النبیین دا معنی بڑھیا کائنات دے اندر جتنے ہی نبی آئے سارے دا لوے آخری نبی سبحان اللہ اے آخری نبی یہ دکھتے سب قرآن نازل کیتا ہے نال انہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار تو صحابہ کے خاتم نبوت صحابہ نو رلا کے سنا بنا ان میں رلائی بھی چھا مطلب بکرہ بکرہ کیتی رکھ رہا ہے اللہ فرماندہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار پہلے آوڑ والے دوڑ دوڑ کے آوڑ والے السابقون مسابقت نال آوڑ والے اگا وقت وقت کے آوڑ والے جڑے ویلے اعلان ہویا خاتم النبیین دا مردہ وچوں بالغاں وچوں سب تو پہلے ایمان کون لے آیا نابالغاں وچوں کون ایمان لے آیا غلاماں وچوں کون ایمان لے آیا میں کیا تو دو مائنڈ والے بیٹھے ہو
پھر سوچ لو غلاماں وچوں سب تو پہلے کون آیا؟ حضرت زید بن حارثہ آیا سب تو پہلے، پیچھے آیا اللہ دے بندو۔ خواتین وچوں سب تو پہلے کون آئی؟ ہاں اللہ فرماندا ہے والسابقون الاولون، اے السابقون الاولون دی تعبیر مفسرین نے آکھیا فتح مکہ تو پہلے فتح مکہ تو پہلے مکہ فتح ہون تو پہلے جتنے بھی ایمان لے آئے سارے الاولون، سارے من المہاجرین والانصار، المہاجرین الانصار ایک جمع جو کر لفلام آیا ہے، سارے مہاجر سارے انصار، والجڑا بندہ تھی ابو بکر صدیق مہاجر ہونگڑ دے باوجود جڑا دے ایمان تے تانازنی کرے عمر مہاجر ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ کرو، عثمان مہاجر ہے کہ نہیں؟ علی مہاجر ہے کہ نہیں؟ 70 اصحاب صفہ مہاجرین ان کے نہیں؟ جڑے اللہ انہا آمن والے انہوں اپنے گھر دے باغ حتیٰ کہ اپنی بیویاں بھی ونڈ کے دے بڑھا لے الانصار ہیں کہ نہیں؟ جڑے انصار اللہ دا الانصار سارے انصار، جڑے مہاجر اللہ دا المہاجرین سارے مہاجر، جتنے بھی مہاجر جتنے بھی السابقون الاولون جتنے بھی انصار اللہ کو نال فرماتا والذین اتبعوہم بإحسان، مکے تو بعد جڑے بات دے اندر آئے صدیق انہی ایمان لے آندہ میں نہیں لے آنا، عمر انہی لے آندہ میں نہیں لے آنا، عثمان نے انہی ایمان لے آندہ میں نہیں انہیں لے آنا، انہاں نے ویکھ کے انہیں ایمان لے آندہ واتبعوہم بإحسان، پورے اخلاص کے نال انہاں دے نقش قدم تے چل دے گئے، انہیں طرح اپنے مال جائیداد اولاد لٹیں دے گئے، جڑے ویلے رل گئے انہاں نال آن کے اللہ سارے مہاجرین سارے انصار سارے السابقون سارے الاولون کے بارے فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے تے اللہ راضی ہو گیا تے وہ سارے اللہ تے راضی ہو اللہ اکبر۔ المہاجرین والانصار صحابہ کرام دیاں دو ہی تو قسمیں ہیں، یا ہجرت کر کے آمن والے یا ہجرت کر کے آمن والیاں نو سینے نال لاون تے اللہ ساتھ دوہاں تے الف لام داخل کیتا، دوہاں تے الف لام استغراق دا، جتنے بھی ہیں المہاجرین جتنے بھی ہیں الانصار سب تے اللہ راضی۔ سبحان اللہ، انہیں نہیں رضامندی دے سرٹیفکیٹ ملے، بولن والا بولیا سنن والے سنیا، کوئی اچھا پیا بولتا ہے کوئی بٹھا پیا بولتا ہے، کوئی آتا جی پہلے میرا مسئلہ دسیا ہے، کوئی آتا جی میں نہیں سمجھ آئی جو تمہارا دسیا ہے۔ اللہ دا یہ محمد دی محفل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس محفل زبان دے کچھ آداب ہیں، سن لو میں تانوں او ادب پہلی تے آخری میری دسیں گا پیا، اینو دل تے لکھ لگیا، میں یہ تو بار بار آدھا رسا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ بھی اکثر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حج عمرے دے بارے فکر آخرت دے بارے اور مسائل بھی، لیکن محفل محمد کا ادب میں ہی کیوری پہ سمجھا، یہ اتنا اہم ہے کہ دل تے کان کھول کے سن لو، یہ دوبارہ نہیں دسنا۔ اب وہ سنن والے کون ہیں؟ کمال تا انہاں دا،
اللہ کے پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والے اس ویلے کون آن؟ صحابہ کرام۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے ہو جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر دی محفل مبارک دے اندر بیٹھنا ہے، اس ویلے اپنی آوازاں نوں میرے پیغمبر دی آواز مبارک نال اونچا نہیں کرنا، آواز اونچی نہیں کرنی، تے جے دور جا رہے ہو تو انہاں نوں اونچا سج نہیں مارنا۔ لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ تانوں اساں پتہ بھی کوئی نہیں لگن دینا، یعنی ول دوبارہ تانوں کوئی نہیں دسنا جو غلطی کیوں چکی تیرے ہکے واری دسن دے پیا ہے، اینو توجہ نال سن لگیا ہے، اپنے دل دے خانے دے اندر لکھ لگیا ہے۔ جڑے ویلے بہنا ہے میرے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر، اس ویلے اپنی آوازاں تے کنٹرول کریا ہے، ہولو بولیا ہے، اچھے نہ بولیا ہے، اچھا سج نہ مریا ہے۔ اگر انہاں دو کماں وچوں کوئی ایک کم وی تواڈے کول ہو گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں ول تانوں پتہ وی کوئی نہیں لگن دینا تے تواڈے سارے عمل برباد کر دینا۔ مینوں تواڈے نال بڑا گہرا تعلق ہے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق، عثمان غنی، علی حقدہ ولی، سائر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تواڈے نال وی مینوں بڑا پیار ہے، میں تواڈا نام ہی چے رکھیا ہویا ہے، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تواڈا نام ہی میں رکھیا ہویا ہے حزب اللہ، اللہ دا جتھا، اللہ دی فوج تے اللہ دا لشکر ہو، جتھے مینوں ضرورت ہوندی ہے باطل نوں مٹاون دی، تواڈے ہتھے تلواراں دے کے میں توڑ دینا، تساں وی میرے اپنے ہو، مگر یاد رکھیا ہے جیڑا مقام خاتم النبیین دا ہے وہ تساں تے تساں رہ گئے، پچھلے تے نبی دا بھی مقام نہیں بنایا، لہذا ہولے بولنا ہے، ہولے بولنا ہے، ادب نال بولنا ہے، جھکی آواز رکھنی ہے اپنی، متا اچھے پہ بولو تے اپنا زور نال، محفل دے اندر کوئی ذرا ہو جیا غلغلہ پیدا ہو جائے، شور و غوغا بڑھ جائے، نہیں 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 نہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دا ادب جو ہولو بولنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہولو بولے دے ہوندے آن جو اللہ دے پاک پیغمبر نوں بعد آکھنا پوندا ما فہمت رد علی یا عمر، اے عمر مینوں تیری گل سمجھ نہیں آئی یار، ذرا دوبارہ کر۔ سامنے بیٹھے دی گل سنی ہوں دسو بھائی فوت ہونے تو بعد کون کون سنتا؟ سامنے نہیں دیا سنتا، ما فہمت رد علیہ، سمجھ نہیں آئی دوبارہ کر۔ اللہ اتنے تو ہر مردہ سنتا کیا، جیندہ سنتا کوئی نہیں، موئے سارے سنتے پہ۔ اللہ اکبر آسان تقریر سننے واسطے یہ 5 منٹ تقریر درس دینے آئے سوتے انو ہلاونا منگا یار ہو گئے ہو اٹھایا ہو گئے ہو سامنے اٹھایا ہو اٹھایا
ساڈے کولوں ستے نہیں سنتے انہاں دے کولوں بوئے سن لے اجڑ یہ مسئلے دسو انہاں نوں مردے نہیں سنتے مردے انہاں دا لا تسمع الموتا یہ موتا جڑا جمع ہے جے تے الف لام آیا یہ کیڑا الف لام تینوں اے تک یہ تمیز نہیں آئی کہ یہ احد دا نہیں الف لام یہ استغراق دا ہوندا ہے جو جنس دا ہوندا ہے ایتھے سارے موتا مراد ہے جس تیری موت آ جائے اللہ فرماتا تو کسے ایک مردے نوں بھی نہیں سنا بے شک بے شک اللہ اکبر ہاں جی جڑے ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ گل کرنی پڑی بل حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ او تے گھر جا کے رہ گئے کیوں جو انہاں دا گلا ذرا پھارا ہوندا ہے تو 3 دن گزر گئے نماز پڑھن پچھلیاں صفاں دے اندر تے ول فوراً گھر چلے جائیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یار او ساڈا سنگتی جڑا بیٹھا ہوندا بڑا شوق نال اس نے پوچھدا اج وہ کوئی نہیں نظر آیا کل بھی نہیں نظر آیا کدے گیا کہ معاملہ بنیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو بھیجیا من جو دا حال لیا پتہ لیا کر دا خبر لیا جو کیوں نہیں آیا جڑے ویلے گئے وہ بڑے پریشان تے متفکر عالم دے اندر بیٹھے ہوئے پوچھا ما خطب بیا اخی اے اللہ دے بندے اے بھائی جان کہ مسئلہ بنیا ہے ساڈے نال کوئی ناراضگی بن گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کیوں میں محفل دے اندر بندے جڑے یار تانوں پتہ ہے میں جہیر الصوت میرا بڑی جہر والی آواز ہے میرا گلا بڑا اونچا تے کھارا ہے میں ہولو بھی بولنا تے لگدا ہے اونچا بول رہا ہے تے میں محفل دے اندر بواں میں کہ گل پوچھن لگا تے میرا بلارا اونچا نکل جائے والتہی بے ادبی دا بھار کون برداشت کرے سی یا وجہ ہے جو میں گھر آن کے بھائی نا نماز پڑھ کے میں محفل نہیں اٹینڈ کریں گا جڑے ویلے حضرت معاذ واپس گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے دا جواب سنایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے رب نے میرے یاراں دے دلاں تے چھاتیاں پائیاں سبحان اللہ انہاں دیاں آوازاں جنہیں بھی نکل دیا رہے مجبوری دے عالم دے اندر میرا رب جانتا ہے میری محفل جمان والے میرے مخلص یاراں دے دل کے صاف علمائے اللہ دے فیصلے دلوں تے ہوندے ہیں یار ثابت بن قیس سمجھ کے میرے اندر جاگ ہو تو محفل وچ بیٹھا کر جویں نکل جائے آواز نکل جائے اللہ تینوں کوئی نہیں پوچھن لگا سبحان اللہ ایڈے صاف دل لے بنا دے اللہ گواہی دیتی کہ نہیں اللہ گارنٹی پہ دیتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ او بندے جڑے اپنی آوازاں مٹھیا رکھ دے عند رسول اللہ جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر بیٹھے ہوندے ہیں اپنی آوازاں نوں چھکیاں رکھدے ہیں حالانکہ گل تا آواز دی ہوندی پئی ہے آواز دا تعلق زبان نال ہوندا ہے آواز دا تعلق منہ نال ہوندا ہے آواز دا تعلق کلام نال ہوندا ہے آواز دا تعلق گلے نال ہوندا ہے مگر اللہ نے انہاں چوں چیزاں وچوں کسے ایک دی بھی گواہی نہیں دتی اللہ فرماتا ہے میرا آرڈر سن کے جنہاں نے اپنی آوازاں چھکیاں کر رہی ہیں او دی وجہ کیا ہے اللہ دا قرآن پہ آتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اے کوئی کلام دا مسئلہ نہیں اے کوئی زبان دا مسئلہ نہیں اے کوئی لفظت لہجے دا جھگڑا نہیں اے تے دلاں دے تقوی دا امتحان اللہ فرماتا ہے میں اے دنیا دے اندر ظاہر کرنا مینوں آپ نوں پتہ ہے امتحان دا
استعمال فرمایا ہے کیوں جو امتحان دا مطلب یہ ہوتا ہے جڑی گل دا نہ پتہ ہوئے او دا پتہ لے لینا اللہ دا مینوں تے ساری گلاں دا پہلے ہی پتہ ہے امتحان من اظہر میں ظاہر کر دیتا ہے جو کچھ دلوں کے اندر چھپیا ہوا صحابہ کرام نے او منافقاں نوں نظر نہیں پیا آندا جڑے ویلے انہاں نوں عقیدہ ہی آمنو کما آمن الناس ایمان لے آؤ جی میں صدیق لے آندا ہے ایمان لے آؤ جی میں صحابہ کرام لے آندا ہے اس ویلے آندے آمنو کما آمن السفہاء اتا احمق لوگ نعوذ باللہ بے وقوف لوگ اپنا مال لٹیں گے اپنی جان لٹیں گے اپنی ازواج اپنی اولاد لٹیں گے اپنا چمن امن دمن دماغ بہار لٹا دیں گے اپنا گھر بار لٹا کے ہجرت کروائی دے اس سے اپنا کوئی نہیں ہوگا اللہ فرمانا ایو جے منافقہ دے منہ تے گجا مارن واسطے انہاں دے جملیاں دی تردید واسطے میں محمد رسول اللہ دے یاراں دے دل دا حال سنایا ظاہر کر کے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی میرے محمد دے پیچھے چلن والے میرے پاک پیغمبر دے دامن اتباع کو پکڑن والے میرے پاک پیغمبر دی مان کے اپنی میاں زواج اولاد تے اپنے وطن آبا اجداد چھوڑن والے اللہ فرماتا ہے انہاں دے دلاں دے اندر میں وسنا تے جائیں دے دل دے اندر میں تے میرا تقوی وسدا ہوئے پوری دنیا پٹھی تے مخالف ہو جائے کبھی میری توحید دا دامن نہیں چھڑ اللہ اکبر دلاں دی گواہی پی جاندی وقت دل اللہ سائیں مختلف ہوندن اللہ دا نہیں انہاں دے سارے نہیں کوئی اس واسطے میں سارے دا کٹھا اعلان کیا کرنا لہم مغفرت چھوٹے کو لا کے وڈا لہم جتنے بھی ہیں سب واسطے میری مغفرت بھی ہے تے اجر عظیم اللہ کہہ دی خواہ مخواہ رہت نہیں رکھدا نہ خواہ مخواہ کہہ دی تے زیادتی کریندا ہے حق دار لوگ حق دیتا ہے وہ اس حق دے قابل حق با اللہ فرماتا لہم مغفرت و سبحان اللہ کیویں نہ ہوئے ایک باری جا رہے ہیں گلی دے اندر توجہ ہے بہت بڑے تاجر ہیں امانت دار تاجر مشہور ہیں تے نائے پہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ کام میں تجارت آواز آئی ہے کرنا دے اللہ کچھ شور دی چیخو پکار دی اسے گلی دے اندر مڑ گئے جڑے ویلے اگا گئے اندر چھے جوے کبش غلامی خود پیر دے اندر رسی پا کے چند نوجوان انہوں گھسیٹ رہے تے ہوتا جڑا آقا پیا امیہ بن خلف انہوں تو چھمکا دینال گھوڑے دینال بھی مار رہے گرم ریتے کدائی چھوٹیاں کنکریاں تے کدائی موٹیاں دی کن چھلندی ویندی ہے خون نال کن کرم تے ریزے جڑے آن تے پتھر اور رنگین ہو رہے نال نال اس گھسیٹے جاون والے دے منہ وچوں باز سسکیاں بھی نکل ویندی ہیں ویسے جڑے ویلے انہوں گھسیٹ دے ہیں کہ ان دونوں چاپک لگ دائے تے ہی کو جملہ بول دائے ہو اللہ احد ہو اللہ احد او اللہ او کلا او اللہ او کلا ہو اللہ احد عجیب نظارہ جڑے ویلے قریب گئے تے ویکھے تے پہچانے تے پتہ لگا ہے جو تا بلال رضی اللہ تعالی بلال بن رباح رضی اللہ تعالی یہ کال ہے نا لیکن دل بڑا چٹا ہے دل ایڈا چمکدا ہے
بھئی مدینے دے وچ مکے دے وچ ٹردا ادھی راتی تہجد پڑھن واسطے نا تے پیراں دی آواز اللہ اسمان والے فرشتیاں نوں سنائیندا پوچھیا سمیعت خشخشۃ القدم بین یدی اتھے میں بدا صرف جتیاں پا کے یہ آواز کہیں دی کون ٹردا بدا اتھے جبرائیل میکائیل ایک سجے ایک کھبے یہ کون ہے یہ آواز کہیں دی یہ معراج دی رات ہے یہ آواز کہیں دی یہ کون ٹردا بدا انہاں کہ جی اتھے صرف تو صحیح ہو اور کون یہ آواز بیان دی خشخشۃ القدم اچھا انہاں کہ یہ تہاڈا غلام تلے ٹردا ودا زمین تے او بلال انہیں نہیں تمغے تے ترے لبدے ہوندے یہ صحابہ نو قرآن وچ اللہ نے پگڑیاں پوائیاں نا تے تمغے تے ترے تے محنت ہی بڑی اعلیٰ کی سبحان اللہ جڑے ویلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف آنکھیں لگے کچھ حیا کر اے تیرا غلام ہے دا غلام دا اے نہیں مطلب جو انہوں یہ ڈلو لعان کی دکھلا ہے آخر انسان ہے جڑے میں جو انہوں آخر ہے جڑا نواں دین قبول کر کے آیا یہ چھوڑ جاتا میں تیرے راضی بازی مگر اے ہکا گل نہیں پیا منیندا میں نو بڑے دیتے ہیں لالچ بھی دیتے ہیں بڑی آسانیاں دیاں پیشکشاں بھی کی دیاں ہیں مگر نہیں منیا بالآخر ول میں باہر نو کسیف کے لائے آندا ہے ٹوپیاں رسولی والا جوڑے مومنہ پہ ہوئی رلے کرتا بھیج بھائی صاحب میں تک میں ملتان کو آ گیا اللہ اکبر اچھا جڑے لے گل ہوئی وہ آخر لگے تیرا مطلب کیا ہے میں جانا تے میرا غلام جانے کیونکہ غلام تے سامان ہوندا ہے نا انہوں تے انسان ہی کوئی نہیں سمجھے تھا میں جانا تے میرا غلام جانے تو اپنا راہ لائے جڑے پاس جا رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر فرمائیں دے ہون ابو بکر دے قدم وقتا نہیں چھوڑے ہون میں دس تیرے دیس غلام دا تصفیہ ایدہ حل کیویں ہو سکتا ہے جڑے کیویں حل ہونا ہے یہ مر ویسی تیال ہو اللہ آد چھوڑ دے آپ نے فرمایا کیویں بلال جڑے جی مرنا قبول مگر محمد دی غلامی چھڑنا قبول کوئی نہیں انہاں کہ چلو ہن تیرا مینوں دا پتہ لگ گیا ہن انہوں آکھیا امیہ بن خلف نو جو ایتا مرن نو تیاری کیوں نقصان کرے نہ ایو غلام مینوں ویچ کیوں نقصان کرے نہ مر ویسی کہ این کر تو ایو مینوں ویچ دے میں پیسے نال تیرے کولو مول لے لینا وہ بڑا حیران ہویا دیکھے لگے تیرے کے کم نہیں نہ کوئی حسین و جمیل ہے جو چنگے پیسے تینوں میں لونین غلام دے کہ نہ کوئی ایڈا کوئی طاقتور پہلوان ہے ایڈے کے تینوں فائدہ مل رہا ہے حضرت فرمانے لگے فائدہ نقصان نو تو نہیں سمجھ سکتا تو ہی کر ایڈا مل مغل ہے میں تینوں دینا وہ جڑا امیہ بن خلف وہ سوچے ہے اے مینوے دے پیسے زیادہ مگڑے چاہیے پتہ نہیں کئی وجہ ہے جو ابو بکر جیا سیانا تے دنات تاجر آج گھاٹے دا سودا کیویں کرن تے تول گیا ہے آخر لگا ہے میں اتنے اوکیا چاندی لانا ہے تے کائنو عذاب میں بیچنا حضرت ابو بکر صدیق فرمایا تیری تے میری گل اڑتائے ہو گئی انہیں نو اس وقت مارنا کوئی نہیں میں نو گھر توڑی ونجر دے میں تیرا منگے ہو یا چاندی آڑ کے دے جڑے ویلے گھر گئے تے چاندی انجے چکتھا کیتا تے جھولی چا بھریے آڑ جو نو آنکھے اپنی جھولی کر وہ دی جھولی کے اندر پلٹ دیتا ہے وہ حیران ہویا جی یار تا میرے منگے ہوئے نلوی جا گاڑ کے دیتا ہے اسے وہ سا کہ
یاد پیا کرے نہ لائے ونے مگر اے ابو بکر صدیق یار مینوں کاروبار دے راز دا دسی ونے کھاتے دا سودا کیوں کیتا ہی آخر تو مشہور تاجر ہے ایک کھاتے دا سودا کیوں کیتا ہی جڑے کیویں کھاتے دا سودا ہے جڑے کالے رنگ دا ہے چچری زبان والا ہے ایک اہمیہ دنیا لے حسن و جمال دی منڈی دے اندر کھلا رہن دے قابل ہی کوئی نہیں ابو بکر صدیق ہٹ کے جواب دیندا ہے او احمد جہان دیا تیریاں نظراں تے رنگ تے چہرے تے میریاں نظراں تے دل والے ایمان تے میں تیرے کو زیادہ کچھ منگ لما ابو بکر صدیق ہٹ کے جواب دیتا ہے تو ایڈا احمق ہے تو مینوں پیانا کھاتے دا سودا مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے اگر میرے کو سارا گھر منگیا میں تینوں آن کے دے دل تے ایمان دا کوئی مول ہے سبحان اللہ اللہ دا وقت میں کیوں چپ رہا ہوں میرے صدیق کا کارنامہ انجام دیتا ہے میں پوری صورت نشان نازل کی مصری میں لکھیا کہ آیات صدیق اکبر نشان چل کیڑیاں سَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى سارے متقیان نو وڈا ہوندا ہے تقوی افعال کا سیدھا ہوندا ہے اس میں تفصیل دی آخری ڈگری ہوندی اللہ فرماتا ہے میرے محمد دی محفل دے اندر بہن والے سارے تقوی والے مگر سارے تقوی والے دا سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ سیجن اللہ کے سارے اولئک ہم الصدیقون یہ سارے صدیق ہیں مگر صدیق اکبر ہی کوئی ان سارے متقین مگر الاتقا ہی کوئی اللہ فرماتا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جہنم دی ہوا نہیں لگنی کہ جڑا متقین دا سردار ہونا ہے سبحان اللہ کہیں ایک متقین ہوئی گارنٹی دی گل مثل الجنت التي وعد المتقون جنت دا وعدہ متقیاں نال سبحان اللہ جنت دا وعدہ کہتے نال متقیاں مثل الجنت التي وعد المتقون متقیاں جنت وچ بیٹھا تے متقینوں جہنم دی ہوا ہڑواڑ نہیں لگ سکدی تے جڑا متقین دا امام ہے اونوں کدا لگ سکدا سبحان اللہ بے شک بولو بے شک ساری امت دا تقوی ایک پاسے کلے صدیق اکبر دا تقوی رضی اللہ یہ ساری امت تے قائم مقام ہے تساں نہیں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام دا جواب چیتا ہی نے موسیٰ علیہ السلام دا کہ اللہ اکبر
یہ ویلے گئے نا اپنی قوم ساری نو کٹ کے باہر فرعون دے پنجے وچوں پچھو بھی ٹر پیا کوئی دیر تو بعد صبح جلے ہوئی نا اس کام دھندے واسطے تک بنی اسرائیل سارے نوکر غلام آن کوئی نہیں آیا نہ جھاڑو دے نہ پانی بھرن نہ انہاں کہ کدھر گئے سارا محلہ ویکھے تے خالی پیا انہاں کہ لو بھائی موسیٰ علیہ السلام تے راتوں رات قوم نو لے کے گیا یہ پیچھا کرو اللہ کا اخرجناہم سبحان او آپ کو تو فرعون پہ آدھا چلو پچھو اللہ کا نے اخرجناہم انہاں نو مالنا چو میں کٹھیا انہاں نو کہیں کٹھیا اللہ آپ نہ نکل گیا انہاں نو اخرجناہم من جنات و خلوص و مقام کریم میں نے کہا نکلو ہاں پدو بجدے پہلے پدو نکلے انہاں پچھو دور گر تو غبار نہ کہ انیری کھجی تے چڑھ کے ایک بندہ اگو آئی دریا قوم ساری کھلی کنارے تے موسیٰ علیہ السلام کھلے پہ بیڑی ہیں کوئی نہیں پچھو نہ کیا وہ آندے پہلے سارے اس سے سارے پٹن کرو اللہ انا لمدرکون اسی تے پھڑے گئے مارے گئے موسیٰ علیہ السلام کہ کیوں مکہ پچھو آندے پہلے سارے آپ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کلا ہرگز نہیں ان معی ربی میرے نال میرا رب ٹھیک جلے صدیق غار چاکیا جی تو پیر پہ نظر آندے تے دشمن تا آ گئے تا محمد الرسول اللہ کے جواب دیتا لا تحزن ان اللہ معنا معنا محمد الرسول اللہ نے آپ نے کلیا نہیں گنیا صدیق نو نال رلا سبحان اللہ یہ صدیق پوری امت کا قائم مقام ان اللہ معنا ہم دونوں کے ساتھ ہیں یہ وہ صدیق موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے کھلے آتے اللہ میرے بھائی نو میرے نال رلا کیوں رلا کے دے جائیں یوں صدقنی میرا صدیق بنے میں گل کرا میری تصدیق کرے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا صدیق آپ منگے ہے تے محمد نو اللہ نے آپ چون کے دیتا ہے اے او ابو بکر صدیق ہے ہون ترجمہ سن لو اللہ فرماتا ہے اے او بندہ سیجنبہ الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا اے او ہے امام المتقین جڑا الذی یؤتی مالہ جڑا اپنا مال دتی رکھدا ہے یتزکا اپنے دل دے تزکیے واسطے رب نو راضی کرن واسطے تا مال دیندا ہے ریاکاری واسطے نہیں دیندا کہتے احسان کرن واسطے نہیں دیندا کہندا ادھار لاون واسطے او مال نہیں خرچ کریندا یہ نہیں کوئی کہنے او دے اوتے نہیں احسان چڑھیا ہوندا جے او بدلہ دیندا رہندا ہے بلکہ مفت فی سبیل اللہ خرچ کریندا ہے مال احد من نعمت تجزا کوئی بلال دا احسان تا کوئی نہیں ابو بکر صدیق تے جڑا اسلامنا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی او تا اپنے اعلی رب نو راضی کرن واسطے خرچ کریندا رہ ویندا ہے تے ابو اللہ نے یہ جملہ بولیا سبحان اللہ جڑا اللہ نے محمد الرسول اللہ دی تسلی واسطے ہی بولے آئی جڑے ویلے دشمنوں نے آکھیا 17 دیہاڑے ہو گئے جبریل کوئی نہیں آیا وہی کوئی نہیں آئی ادھر رب دے نال ناراض ہو گیا ادھے بھی پوری صورت آئی ادھے بھی پوری صورت کہ فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اے میرے پاک پیغمبر جی یہ چانڑ موجود ہے دنیا کے اندر اندھیرا بھی موجود ہے کہ کائنات کے دو چیزوں سے مجموعے دینا ہے
یا روشنی تے یا اندھیرا میں نہ دو چیزاں نوں گواہ بنا کے آکھ رہا ادا مطلب ہے پوری کائنات دی قسم چا کے میں آدھا پیا وچے والسماء آیا وچے والارض آئی وچے والنجوم آئے وچے والتین آئی وچے والزیتون آیا وچے والطور سینین آیا وچے ھذا البلد الامین آیا اللہ اندھیرا تے چاننا دو موجود ہوئے تے دا مطلب ہے کائنات موجود گل میری سمجھ نہیں آئی میرے پاس نہیں کوئی نہیں آئی دنیا وچوں یا اندھیرا ختم ہو جائے بالکل یا چانن دو وچوں ایک شے تے دنیا قائم رہ سکتی نہیں انہاں دوواں دا ہونا ضروری تے اللہ نے قسم روشنی دی چاہیے سورج دی نہیں چاہیے والشمس نہ والضحى واللیل اذا سجا والشمس واللیل اذا سجا نہیں آکھیا سورج کی قسم اور رات کی قسم نہ فرمایا والضحى چانن دی قسم واللیل اذا سجا کیوں سورج ابھریا نہیں ہوندا تے بازے چانن کوئی نہیں ہوندا جو تے بدل آئے ہوئے ہوندا وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں سورج ابھریا ہوندا تے بازے سورج گرہن لگا ہوا ہوندا چانن پھر بھی نہیں ہوندا تو اللہ نے چانن دی روشنی دی قسم اٹھائی ہے کہ روشنی ہو سی اس لیے تو صاف مطلب ہے سورج کا چہرہ صاف ہے اس لیے تو نہیں تک کرو جے کہیں سمجھ آئیے تھا اچھا چلو بات میرے خیال کوئی اوکھی ہوگی تو سب کی بات ہے کائنات دے وچ صرف دو ہی چیزاں ہیں طریقہ ہے وہ دو کیڑی کیڑی سوچ کے بھی شک جواب چاہیے دن و رات کیا ہے کوئی نہیں کوئی دو چیزیں کائنات ہے تیسری کوئی نہیں یا اندھیرا یا اجالا انہیں ہے کہ نہیں کہ سورج نہ کیا کرو سورج ہو بھی سی تو بعد اجالا کوئی نہیں ہوتا وہ گل کرو نا جڑی ہوندی اندھیرا تے یا اجالا اگر یہ چیزاں انہاں چیزاں دی کوئی آکھے مینوں قسم اندھیرے دی بھی تے اجالے دی یہ دا معنی ہوندا ہے مینوں پوری کائنات دی قسم کیونکہ کائنات اتنی شاید ہن اللہ کی قسم چاہیے والضحى واللیل اذا سجا مطلب مینوں پوری کائنات دی قسم اے چانن موجود ہے جڑے جیلا موجود ہے اے رات اندھیرا ہے جڑے جیلا ہے اے دا مطلب ہے کائنات موجود ہے تے یہ کائنات موجود ہے تول میرا پاک پیغمبر جی تو سب کیویں سمجھ لیا ہے جو میں تواڈے نال ناراض ہو گیا جے میں ناراض ہو گیا تے میں ول کائنات نو باقی کس وجہ تو رکھنا ہے ول میں نو برباد کر دیندا مینوں چاہیدا ہے جنے دے اندر اے جویں اجالا ہوندا ہے میں آنا انہیں دین دا اجالا رہے انہیں قرآن دا اجالا ہو جائے انہیں کفر دیاں ظلمتاں دے اندھیرے دور ہو جان تے میرے پاک پیغمبر ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے تینوں نہیں چھوڑیا تے تیرے نال ناراض بھی نہیں ہویا بلکہ والآخرۃ خیر لک من الاولی جویں جویں اگلا قدم جا رہا ہے پہلے نالوں میں زیادہ ترے بلند کر رہا تے ایک دن آن والا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی ان قریب قیامت والے دن تیرا رب تینوں اتنا دے گا جو تو آپ سے اللہ میں راضی ہو گیا تو ہن بس جا کر اللہ فرماندا ہے میں جنہیں محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے انہیں مصطفیٰ دے صدیق اکبر نو میں راضی کرنا اس آیت کے اندر اگو اللہ ہے ما لأحد من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى میں صدیق نو قیامت والے دن آپ راضی کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جان امتیاں وچوں جتنے بندیاں دے میرے اُتے احسان ہیں میں سارے دے لا دیتے ہیں مگر ابو بکر صدیق ایسا ہے اے دے احسان میں نہیں لا سکیا میں قیامت والے دن رب ذوالجلال نو گزارش کراں گا اللہ سانیاں میرے سیار دے
احسانہ دے بدلے تو آپ چکا دے ایک باری باہر کرو تشریف لایا ہے تو وہی دے بیان صدیق اکبر دے گھر یہ نبوت ہے یہ صدیق دے گھر چل کے ملتی تھوڑی دیر چلے ابو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آمد مل گئے فرمایا تو کدے جی میں تو ادھر پہ آتا ہوں اچھا آدھا دمائی دے ادھر پہ ہوں تو کیوں پہ آنا آخر جی اخراجانی کیوں انہوں بھوک لگی ہے میں کہ محمد کا چہرہ دیکھ کے بھوک لگا سبحان اللہ اچھا چل آ نال عمر کو چلیے قدرتی گل ہے جو وہ بھی رستے چ مل گئے جی میں بھی تو ادھر پہ آتا ہوں اچھا چل تو آ جا چل ساتھ دے گھر چلیے قدم دا دعوت میں میرے کرے نا جی قبول فرما چلو جن نے ادھر لگے صدیق سجے موٹے نال ہے عمر کھبے بازو دے اندر ہے پہ تھوڑی دیر چل کے فرمایا ایک گل تو دساں جی یا رسول اللہ فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ سبحان اللہ انہیں اساں قیامت دے جبے پا کے اٹھی ہونا سبحان اللہ فرماتے ہیں مسند بزار ہے وزیر آیا فی الدنیا اور وزیر آیا فی السماء میرے دو وزیر دنیا جن تے دو آسمان ہیں آسمان والے جبرائیل تے میکائیل تے دنیا والے صدیق تے عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلت انا و ابو بکر و عمر قلت انا و ابو بکر و عمر اپنے نال نہ تو ہم ضرور نال رلا لیں گے سبحان اللہ اللہ اکبر ایک مائی آئی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کوئی کام میں تواڈے نال مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا کل آ جائیں اس آخیا جی میں جے کل آواں تے تساں کوئی نہ صحابیہ دا کیدا إِلَّمْ أَجِدْكَ فَكَأَنَّمَا تَعْنِي الْمَوْتَى اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں گویا کہ وہ مراد لے رہی تھی موت سمجھ آ گیا لفظی معنی اچھا جڑے ویلے یہ گل ہوئی آپ نے فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے اگر تو آویں تجدینی مجھے نہ پائیں مینوں نہ پائیں میں نہ ملنا تیرے بطور میں بھی کوئی لکھایا ہوا تا کوئی نہیں جو میرے اتے موت نہیں آئی جے آ گئی ہوئے میرے اتے موت تیرا مسئلہ وال بھی نہیں رہنا پریشانی دی گل کوئی نہیں جنے جی جویں اکے جے آویں تے مینوں نہ پاویں فاتی ابا بکری میرے ابو بکر کو چلی جائیں میرے اعلی علم تین اتھو لب جانا میرے اعلی مسئلہ جڑا میں جواب دینا تین وہ جواب دے سے اللہ تا فرمایا اللہ فرماتا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا نبی بھی آخری دیتا قرآن بھی آخری دیتا ہے سبحان اللہ پہلے سپارے دے اندر پہلے رکوع دے اندر پہلے سپارہ کتنے شروع ہوتا پہلے سپارہ الحمدللہ رب العالمین کو شروع ہوتا سپارے تو تساں دیو الف لام میم والا سپارہ الحمدللہ سپارہ کیوں نہیں آتے نا دان نہ کٹو گل یہ ہسنے دی گل ہے سپارہ الف لام میم دو سیقول تریہ تلک الرسل چوتھا لن تنالوا البر
پنجواں والمحصنات، چھواں لا یحب اللہ جہرا دسواں پہلا سپارہ الف لام میم کو شروع ہوتا ہے یا الحمد کو شروع ہوتا ہے؟ الحمد ایک بندہ چوڑ نے جڑا کھڑا ہو ایک جواب دے نہیں ہوتا اتفاق تھوڑا اچھا مقصد ہے کہ تو سب اچھے ہو پہلا سپارہ تو الف لام میم کو شروع ہوتا ہے لیکن قرآن الحمد کو شروع ہوتا ہے انجی ہے کہ نہیں ایک پتہ ہی نہیں ایک الحمد یہ 114ویں سورت ہے اس کے بغیر قرآن مکمل نہیں لیکن انہوں اللہ نے پہلے سپارے تو بھی بکھرا کیوں رکھے یہ پہلے سپارے تو بھی تھوڑا بکھرا رکھے سپارہ الف لام میم ذالک الکتاب کو شروع ہوتا ہے یہ گل ٹھیک ہے کوئی غلط گل کوئی نہیں یہ الحمد بکھری کیوں ہے یہ الحمد در حقیقت اکا پورے 30 سپارے دا خلاصہ ہے جڑا اللہ موٹ سے جلا دیتا ہے اس کا اسے دی تشریح کام بڑی ہو اچھا چلو خیر ہن تشریح پہ ہوندی بندہ نماز چاہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم اللہ دا ٹھیک ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہن اس رکوع دے اندر مومن دی نشانی اللہ کے پہ دسندا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک توجہ ہے جی شاباش ہاتھ کھڑا کرو نہیں کوئی نہیں اے او مومن جڑے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک توجہ ہے جی اللہ فرماندا ہے اے جڑی کتاب جڑی متقین واسطے ہدایت نامہ ہے یہ جڑے متقین ہیں جنہاں جنت کے اندر وجنا ہے میں انہاں دی نشانیاں ایڈوانس پہ دسنا کروں الذین یؤمنون بالغیب غیب تے ایمان لے آندے اللہ نو ڈٹھا نہیں فرشتیاں نو ویکھیا نہیں جنت جہنم نو ویکھیا نہیں عذاب قبر نو ویکھیا نہیں پل صراط نو ویکھیا نہیں ترازو تے میزان نو ویکھیا نہیں مگر ساری چیزوں تے ایمان رکھ دے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز نو ہی قائم کرے دے کرے ہو نا مسیح دے لاکے پور نہ مرے آسا پانچ نمازہ پڑھتے ہو ایمان رسول جڑے پڑھتے ہو تو وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ او کدی گل اللہ جانتا مولا نصیر الدین پہ وہی کہا بازار کھوتا رہا ابو شگرد بیٹھا ریڑی لا کے منڈی کو پہلے استاد جی کیتے پہ تو میں کتھا خریدنا کھچر سواری واسطے عام استعمال ہوتا تو میں انہاں آکھیا استاد جی انشاءاللہ تو آکھو چاہ تیرے کوئی حال نہیں پیسے میری جیب ہے کھچر منڈی چ کھلا اتنے انشاءاللہ نہ مطلب جلے واپس آیا منہ لٹکائی ہے وہ شگرد تو چھپ ہو سکتا استاد جی بڑو کھچر کوئی نہیں آتا جڑا میں انشاءاللہ منڈی چ گیا انشاءاللہ میری جیب کٹی گئی تے انشاءاللہ میں کوئی نہیں وہ جا کے ہن بھاوے 70 میری چاہ اے خاتم الانبیاء تھے اللہ دے ویکھ قیامت تک آون والے مومناں دی نشانیاں کیویں سنو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آگے پڑھو والذين يؤمنون بما أنزل إليك مومن او ہومن جنہ اس وحی تے بھی ایمان لے آوے جڑی اساں تواڈے ال بھیجی وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ تے اس وحی تے بھی ایمان لے آوے جڑی تو پہلے نازل ہوئی تو بعد نہ کئی نازل ہونی تے نہ دے تے کوئی ایمان رکھنا سمجھ آئی کہ نہیں آئی
قیامت تک آمن والے مومن واسطے دو وحیاں پچھلیاں انہاں تے مجمل ایمان رکھو کہ اللہ نازل کیتی تورات انجیل زبور صحف ابراہیم تے تفصیلی ایمان اس دے اوتے رکھنا ہے اگر بعد وچ کسے رسول آمنا ہوندا کسے وحی آمنا ہوندا تا اکو اللہ صاف آکھیا جدی میں آکھیا نا وما انزل من قبل کا انہی آکھیا جا وما ينزل من بعد کا جڑی تیری بعد نازل ہو سی وہ تے ایمان لایا سن لیکن بعد وچ قیامت تک کوئی وحی آونی نہیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ جڑے شاید